If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. السلام علیکم، دس از ڈاکٹر عبدالصمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں آج نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اچھا، میں نے بہت سارے لوگوں سے جو ہے ایک گلہ سنا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات ہے جو بہت زیادہ کہی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ یار ہم جو ڈیزرو کرتے تھے ہمیں وہ نہیں ملا، ہم جو ڈیزرو کرتے تھے وہ ہمیں نہیں ملا، ہمیں جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ مقام ہمیں نہیں ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو دام لگنا چاہیے تھا، میرا وہ دام نہیں لگا، مجھے وہ مقام نہیں ملا، میری لوگوں نے قدر نہیں کی، لوگوں نے میری عزت نہیں کی۔ میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں، یا جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، جس کالج میں ہوں، جس بھی ادارے میں ہوں، وہاں پر جو میری قدر ہونی چاہیے تھی، جو میری عزت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی، مجھے وہ عزت نہیں ملی۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، اپنی قیمت لگانا بند کرو۔ اگر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ مجھے وہ مقام نہیں ملا، وہ دام نہیں ملا، یا مجھے وہ سب نہیں ملا جو میں چاہتا تھا، تو یہ ایک گلے میں اور ایک ناشکری میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج سے ہم کیا بولیں گے کہ جو بھی میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بیسٹ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو میرے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ جو اللہ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہے وہ میرے حق سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم یہ بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم کہیں کہ میرے اللہ نے مجھے میرے حق سے بڑھ کر دیا ہے۔ ہمارے اندر نا ایک عادت ہے، ہماری ایک فطرت ہے کہ ہم بڑے ناشکر ہیں۔ لوگوں کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا وہ ہم یاد رکھتے ہیں، اور اگر ان کے اندر جو ہزاروں اچھائیاں ہوں، انہوں نے ہزاروں دفعہ ہمارے ساتھ جو اچھا کیا ہے، جو ہماری بہتری کے لیے انہوں نے جو کام کیے، اگر ایک برائی کسی سے ہو جائے، اس کی ساری اچھائیوں کو جو ہے ہم ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے گلے کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میں ڈیزرو کرتا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ جب ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم وہ ساری نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ان تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہم گلہ شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مشکل دی، میرے اوپر یہ مشکل آ گئی ہے۔ اس کے اوپر ہم ناشکری کرتے، گلہ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ جب ہم گلہ کرتے ہیں نا، جب بھی ہم گلہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ وسوسے جو ہیں ہمیں ہماری ذہنی حالت کو، ہماری ذہنیت کو خراب کر دیتے ہیں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے دوستو دنیا کا۔ ذرا غور تو کریں، ہم دیکھیں تو صحیح اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنے نظارے بنائے، ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دو آنکھیں دی کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی کہ ہم اس سے ذائقے کو چکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، کام کرنے کے لیے دو ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، ہم اس میں غور و فکر کریں۔ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں جو ہے عطا فرمائی ہیں۔ تو آج سے ہمیں یہ گلہ ختم کر دینا ہے کہ میں جو ڈیزرو کرتا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو تو نے میرے لیے طے کیا ہے، جو تو نے مجھے دیا ہے وہی بیسٹ ہے، وہی سب سے بہتر ہے جو اللہ تو نے مجھے دیا ہے۔ جو شخص 120 گز کے گھر میں خوش نہیں ہے، وہ 1000 گز کے گھر میں بھی خوش نہیں رہ سکتا، 1000 گز کے بنگلے میں بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ تو ہم یہ گننا شروع کریں اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ ہمیں ایمان دیا، ہمیں والدین دیے، ہمیں بہن بھائی دیے، ہمیں ہمارے ساتھی دیے۔ تو ہم یہ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں۔ اور اکثر لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ہمیں عزت نہیں دیتی، ہماری وائف ہماری رسپیکٹ نہیں کرتی، ہماری بیوی بدتمیز ہے۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کی بدتمیزی کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کیجئے، کیونکہ یہ جو نکاح ہے نا، جب نکاح ہوتا ہے تو ہم نے
ایک دوسرے کو اس کی کوالٹی کے ساتھ اور اس کی پرابلمز، ان ساری پرابلمز کے ساتھ جو ہے قبول کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے ایک اللہ سے وعدہ کیا ہے. ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا، ہم نے اس کو اللہ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. ہم نے ساری دنیا کو جو ہے راضی کر لیا ہے، سب کو راضی کیا ہوا ہے. جو سب سے ضروری ہے جس کو راضی کرنا، اس کو ہم راضی نہیں کر پا رہے. پہلے دشمن ہوا کرتے تھے، دور دراز علاقوں میں دشمن ہوا کرتے تھے. اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن جو ہے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں ہی، ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہمارے جانی دشمن. کیا ہو گیا ہمیں؟ چھوٹی سی یہ زندگی ہے، چھوٹی سی یہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی ایک دن. یہ سب ختم ہو جائے گا. ہم نے اس کو ایک انا کا مسئلہ بنایا. 4 دن کی تو زندگی ہے. تو یہ ہمارے قریبی ہیں نا، ان کا ہی ہم سے پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن. ان قریبیوں کا ہی ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا. ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کا بھی ہم سے سوال کیا جائے گا. ہمارے جو والدین ہیں ان کا ہم سے سوال کیا جائے گا. ہمارے بہن بھائیوں کا، ان سب کا ہم سے جو ہے سوال کیا جائے گا. 4 دن کی زندگی ہے، اس کو ہم نے اتنا بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے. آپس میں اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں. تو ہم نے اللہ کو گواہ بنا کر اس رشتے کی ابتدا کی تھی. ہم نے اللہ سے وعدہ لیا تھا. جب ہم نے اس رشتے میں قبول کیا تھا تو اس کی تمام اچھائیوں کو، اس کی تمام برائیوں کو ہم نے قبول کیا تھا. یہ ہم کیوں بھول گئے؟ کیونکہ ہم اللہ کو بیچ میں لانا بھول گئے. جب ہم اللہ کو بیچ میں لے کر آئیں گے تب ہمیں خود اس چیز کا احساس ہوگا. تو اپنے گھروں کو جنت بنائیے. آپس میں کانفلکٹ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں گھر میں اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. جب والدین کے درمیان میں آپس میں کانفلکٹ ہوگا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، تو بچوں کے اوپر کیا اس کا افیکٹ ہوگا؟ ان کی بھی جو ہے ذہنی صلاحیت خراب ہو رہی ہے. تو چھوٹی سی زندگی ہے، گھر کو جنت بنائیں. آپس میں پیار محبت ہو. اپنے قریبی لوگوں کے لیے جو ہے ہمارے دل میں ایک محبت ہو، ایک احترام ہو. اس سے ہماری دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.